علماء کرام نے لکھا عبد المطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا. گھر میں بیوہ بہو ہے, شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا. ہے بھی بیوہ, ہے بھی پیٹ سے, ہے بھی حمل سے, گھر میں نہ ٹھہرتا. ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا, میری ایک بات سن کے جانا. عبد المطلب بیٹھ گئے. حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو, تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو, تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو. میں بڑی پریشان ہوں, میں بڑی حیران ہوں, میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے, قریش خاندان ہے, ہم عزت والے ہیں, بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں, میں کیسے نہ گھبراؤں. یہ ہماری بیوہ بہو, یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے, پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ہم پھر سے آپ کے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. دوستو بیان بہت ہی شاندار ہے, بیان کو مکمل سنیے گا آخر تک. چلے دیر نہ کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں. مطلب بیٹھ گئے. حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو, تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو, تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو. میں بڑی پریشان ہوں, میں بڑی حیران ہوں, میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے, قریش خاندان ہے, ہم عزت والے ہیں, بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں, میں کیسے نہ گھبراؤں. یہ ہماری بیوہ بہو, یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے, پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے. ہے بھی بیوہ, ہے بھی پیٹ سے, عطر لگاتی ہے. عبد المطلب بھی کھل گیا, کہنے لگا میں خود شرماتا تھا, تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے, مکے والوں نے میرا سر کھا لیا. مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے, کہ تو نے بات چھیڑ دی. یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے, یہ ایران کا عطر نہیں, عراق کا عطر نہیں, فلسطین کا عطر نہیں, شام کا عطر نہیں, مصر کا عطر نہیں, یہ کوئی خاص خوشبو ہے. توجہ ہے سب کی. عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے, تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو, پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ آئے ہے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے. کہنے لگی تجھے کیا معلوم, میں تجھے کیا بتاؤں. کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں, کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں. جب میری نگاہ, میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے, میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. پوچھ نہیں سکتی, میں روم میں آ جاتی ہوں, میری زبان گنگی ہو جاتی ہے, میری بات ختم ہو جاتی ہے, میں نہیں پوچھ سکتی. آپ مرد ہیں, آپ پوچھ لیں. عبد المطلب نے آواز دی, بیٹی آمنہ. جی ابا, ذرا سامنے تو آؤ. اللہ اکبر. خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے, کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہے. پوچھا ہے عبد المطلب نے, بیٹی برا نہ منانا, ایک بات پوچھتا ہوں, یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے, یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں, کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو, کمرے میں خوشبو, ہر جگہ خوشبو ہے. یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو, بیوہ ہو کر, حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو. بوڑھی عورتوں کی عادت ہے بیچ میں ٹوک بھی گل کرنے کی, بات کرنے کی. دادی کہنے لگی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, عطر لگاتی ہو, عطر لگاتی ہو. یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیتی کہاں سے ہو؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے.
جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، غسل خانے میں خوشبو، میڑے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، جدھر سے گزرتی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے. آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، فرمانے لگی میرے ابا کوئی شک نہ کرو، کوئی شبہ نہ کرو، نہ میں نے کبھی عطر خریدا، نہ میں نے بازار دیکھا، نہ میں نے عطر والے کی دکان دیکھی، نہ مجھے کبھی کسی نے لا کے دیا، نہ تم لائے نہ میں لائی نہ اور کوئی لایا، پھر یہ عطر کہاں سے آتا ہے؟ روتی روتی نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیے اور فرمانے لگی تنگ نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. اور فرمانے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے. یہ چاند مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، سبحان اللہ. یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے، جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، جس پر درخت کے پاس سے گزرتی ہوں درخت کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں. اور فرمانے لگی ہر رات کوئی نہ کوئی جلیل القدر پیغمبر آ کر خواب میں مجھے آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کی بشارت دیتا ہے. عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز آنے والی ہے. پہلے ہر وقت پریشان رہتا تھا، بیٹا فوت ہو گیا، یتیم لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا. آج عبد المطلب کی مسرتوں کا وقت آیا اور وہ خوش ہوتا ہوا گھر سے نکلا. مولا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو میری جھولی بھرے گا. کھانے وال کی مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے عطر کی بارش کی، خوشبو ہی خوشبو آئی. اس نبی کا کلمہ پڑھ کر، اس نبی کا قرآن گھر میں رکھ کر، اس نبی کی شفاعت کا امیدوار ہو کر، اس نبی کی اچھی اچھی تعریف کر کر اگر تو جہنم کے انگاروں میں جائے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ فرمایا ان لبطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، بعد آ جاؤ. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری بات کو نہیں مانتا میرے حوالے کر، وہ رگے توڑوں گا جو یاد رکھے گا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دن قریب آتے چلے گئے، بالآخر وہ رات آ پہنچی، وہ وقت آ پہنچا جب میرے لال نے دنیا میں قدم رکھا. نہ مجھے متلی ہوئی، نہ میری طبیعت خراب ہوئی، نہ مجھے درد ہوا. سیرت کی کتابوں میں عموماً لکھا ہے کہ اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا، اتنی تنگ دستی تھی کہ حضرت جس گھر میں تشریف لائے چراغ نہ تھا، روشنی نہ تھی. میری طبیعت اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ گھر میں نبی کی آمد ہو رہی اور گھر میں چراغ نہ ہو، تیل کے لیے پیسے نہ ہو. میرا یہ عقیدہ ہے، میں اپنا یقین آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ یہ تھی جہاں دو جہان کی نور نبوت آ رہی ہو وہاں مصنوعی بتیوں کا کیا کام ہے. الہ العالمین یہ ڈیوٹی میری لگاؤ، میں اعلان کروں گا، بشارت میں دوں گا، لوگوں کو متنبع خبردار کروں گا، لوگوں کو آگار مطلع کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا. وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، توجہ کرنا، فرمایا میرے عیسیٰ جہالت سے دنیا بھر گئی، ضلالت سے دنیا بھر گئی، شرک سے دنیا بھر گئی، کفر سے دنیا بھر گئی. جہالت نے ڈیرے ڈال دیے، کفر نے انگڑائیاں لی ہیں، اور میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا کہ باپ کا انتظار نہ کر اور اتنا جلدی واپس آ کے موت کا انتظار نہ کر.
اگر باپ کا انتظار کیا میرے محبوب کے اعلان میں دیر ہو جائے گی، کم سے کم 9 مہینے لگیں گے۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اپنے محبوب کو بلانے لگتا ہے وہ چاہتا ہے آن کی آن میں آ جائے۔ خداوند کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے عیسیٰ اتنا جلدی جا، کیونکہ تیرے ذمہ ڈیوٹی ہے میرے محبوب کی بشارت کی، کالی کملی والے کی خوشخبری کی۔ اتنا جلدی دنیا میں جا، اتنا جلدی دنیا میں جا کہ باپ کا انتظار نہ ہو، اور واپس اتنا جلدی آ کہ موت کا انتظار نہ ہو۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ او لوگوں میں تمہارے سامنے ایک آنے والے در یتیم کی بشارت اور خوشخبری سنانے آیا ہوں جن کا نامی نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی، سارے انبیاء بتاتے چلے گئے۔ کوئی نبی علاقے کا تھا، کوئی نبی ایک شہر کا تھا، کوئی نبی ایک ملک کا تھا، کوئی نبی ایک زبان بولنے والوں کا تھا، کوئی نبی تحصیل کا تھا، کوئی نبی صوبے کا تھا، کوئی نبی کسی برادری کا تھا، کسی خاندان کا تھا۔ فرمایا جاؤ اب جو نبی آ رہا ہے وہ ساری کائنات کا نبی ہے، انسانوں کا نبی، پرندوں کا نبی، مچھلیوں کا نبی، جنگل کے جانوروں کا نبی، جنوں کا نبی، فرشتوں کا نبی اور نبیوں کا نبی۔ تشریف لا رہے ہیں۔ جہالت اور زیادہ بڑھی سرزمین عرب میں، کفر نے وہ انگڑائیاں لی کہ ہر آدمی باہر ہو گیا۔ قریش کے خاندان میں حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد ہیں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک عورت کی حضرت عبداللہ پہ نظر پڑی حضور کے والد پہ، تو دیکھ کے کہنے لگی مجھ سے شادی کرو۔ حضرت عبداللہ شرم کے مارے نظریں جھکا کر نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ کو اس نے پھر دیکھا، کہنے لگی شاید تم نے یہ خیال کیا ہوگا کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں جو تمہیں شادی کے لیے کہتی تھی۔ اصل بات یہ نہ تھی، میں توریت کی حافظ ہوں، توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو میں نشانیاں پڑھتی تھی تیری پیشانی اس کی صداقت دیتی تھی۔ میری توریت میں آخر الزماں پیغمبر کے باپ کی جو نشانیاں ہیں تیری پیشانی ان کی گواہی دے رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کا شرف حاصل مجھے ہو جائے، اور آج تم وہ امانت کسی کے سپرد کر چکے ہو، اب میں تم سے شادی کے لیے تیار نہیں۔ خداوند کریم نے اللہ میاں عالم الغیب بڑا ہے، بے نیاز بھی بڑا ہے۔ پتہ نہیں کراچی والے اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہیں یا نہیں، وہ تو بڑے استاد، ہر معاملے میں تم بڑے استاد ہو۔ کون سی تم نے محرم کے دنوں میں آپ تو کھاتے ہیں قورمے کوفتے، اور سیدنا امام حسین کی روح کو چھولوں کا ثواب بخشتے ہو۔ اور امام حسین کے گھوڑے کو بخشا کرو۔ جب میں پچھلے دنوں محرم پہ آیا تھا، جدھر سے گزرے چھولوں کی دیگ چڑی ہوئی ہے، بھئی یہ کیا ہے؟ امام حسین کی نیاز ہے۔ ارے تو کیوں نہیں کھاتا؟ اجے میں تو پہلے سے بیمار ہوں۔ آپ کھاتا پھرے سول حلوا، اور سیدنا امام حسین کی قدر دیکھو، چھولے پکا پکا کے بھیج رہا ہے۔ اللہ والا بے نیاز ہے، وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ زندہ رہے اور کوئی بہن اور کوئی بھائی پیدا کیا تو لوگ اس پہ بھی انگلی رکھ دیں گے کہ چلو پورا نبی نہیں تو یہ نبی کا بھائی تو ہے، آدھا نبی تو ہوگا نا۔ بڑا عالم الغیب ہے خداوند کریم۔ شکم مادر میں ہے ابھی کہ حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے، دنیا والوں کو شبے سے بچا دیا، ورنہ خدا کی قسم اگر لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں تو رسول اللہ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو شکر ہے اللہ میاں نے پہلے ہی کام ختم کر دیا
میرا نبی آئے اکیلا آئے، میں بھی اکیلا، میرے نبی تو بھی اکیلا، میری خدائی میں کوئی ساتھی نہیں، تیری مصطفائی میں کوئی ساتھی نہ ہو، میرا ساتھی ہمسر ثانی کوئی نہیں، اس لیے تیری بھی نبوت میں کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہوگا۔ انتقال فرما گئے، یتیم پیدا ہوئے، اللہ اللہ، آج تو مر جائے تیرا بچہ یتیم ہو جائے، سارا خاندان آنسو بہائے گا، خدا کی قسم امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے۔ یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو، آج تو توحید بیان کرنے لگا، کل میری کمائی کھائی تھی۔ فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بھی تانا دینے والا نہ ہو، پہلے یتیم بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ان باتیں کو ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں، تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی، اس میں اختلاف ہے پیدائش میں، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے۔ ولادت ہوئی، علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے۔ فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو، وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدوں میں سلسلے آ گئے، تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی۔ نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا۔ حوازن کی دائیں آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے، بچے ہاتھ میں پالے جاتے تھے، جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے، دودھ کے پیسے کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، چپکی سی کھسک جاتی ہے، دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی۔ حلیمہ دیر سے پہنچی، راستے میں کہنے لگی او دائی ہو، مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو؟ کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی، اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی۔ دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے، حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حلیمہ کہتی آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا۔ حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا، تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ چادر اٹھائی، حسن کا لشکارا لگا، حلیمہ کی آنکھیں چند آ گئی، فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر، محبت کی ٹریفک 2 طرفہ چلتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی۔ اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے۔ کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے حسین مگر آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے کہا کہ حلیمہ آمنہ تم تو ایک شہر میں رہتی ہو، تم کیسے دیکھ لیتی؟ ایسا حسین تو میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔
ایسے لیتے میں نے ایسی صورت والا آج تک پیدا کیا ہی نہیں. یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی, یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی, یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی, اور یہ آخری نبی ہے. الہ العالمین اب تو پیدا کیا کرو گے, اب تو ایک آیا, دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا, اب تو بنانے لگے ہو. فرمایا نہیں, مجھے اپنے جلال کی قسم, جس سانچے میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈالا ہے, اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے. اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں بڑی حیران ہوئی, غلاظت سے پاک, گندگی سے پاک, صاف ستھرا چہرہ, مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے. تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی, یہ تابانی کیسی, یہ چاروں طرف چمک دھمک کیسی. جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں, میرے یتیم کا سر سجدے میں ہے. یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں, میں سارے دروازوں سے ہٹا کر, لات سے, منات سے, عزا سے, پانی سے, درختوں سے, آگ سے, برف سے, پیپل سے, سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا. میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے بس. کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے. وہ رات نرالی, وہ گھر نرالا, وہ ماں نرالی, وہ باپ نرالا, وہ جگہ نرالی, تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں. اور کیوں نہ ہو بہت کچھ کہتا من موہن نبی, من ٹھار نبی, من موہن نبی, من ٹھار نبی, تیری ذات دیا کیا باتانے, جب بولنی منہ پھل کھڑ دے, تیری بات دیا کیا باتانے. انوار دیا, انوار دیا برساتا سن, ایک دوجی نو کہندیا راتا سن. انوار دیا برساتا سن, ایک دوجی نو کہندیا راتا سن. جس رات دی تڑکے آ پائے, اس رات دیا کیا باتانے. وہ رات نرالی, وہ جگہ نرالی, کڈ کرم ہوئے سرکاراں دے, کڈ کرم ہوئے سرکاراں دے, غم تل گئے آگن ہارا دے. فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتانے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے. میں کمزور عورت ہوں, کوئی اور نہ آ نکلے, آمنہ کی نیت نہ پھر جائے, میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں. کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے, حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں, میرے یتیم کو پھر دکھا دے. اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا, معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی, بہت کچھ دوں گی, میرے یتیم کی قدر کرنا, بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے. حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی, گود میں لے کے بیٹھ گئی. حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے. اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے, اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا. نہیں چلتی, نہیں اٹھتی. حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے, آپ اپنی گود میں لے لیں. حلیمہ کے خامند نے گود میں لیا, خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا, اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں
जहां नजर पड़ेगी। अब वो दाइयां जो पहले जा चुकी थी, उन्होंने पीछे जो मुड़कर देखा, गर्द गुबार उड़ रहा है, बरक रफ्तार ऊंटनी बन गई, बिजली की तरह दौड़ रही है। कोई कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, कोई लुटेरा पीछे आ रहा है। दूसरी कहने लगी तूने तो 6 नंबर की आंख ऐनक लगाई हुई है, आगे आगे सितारा तो देख, ऐसा मालूम होता है लुटेरा नहीं, रुश्द व हिदायत का सवेरा आ रहा है। हलीमा अपने घर में लेके पहुंची, अपने खामिन को कहने लगी भूख लगी होगी, कोई 1-2 कतरा देख तो सही बकरी के नीचे दूध मिल जाए। छोटा सा बर्तन छांट के दिया, वो भर गया। फिर दूसरा बर्तन मांगा, तीसरा बर्तन लिया। हलीमा के घर के बर्तन तो खत्म हो गए, मगर बकरी के नीचे से दूध खत्म ना हुआ। ये आने वाले मेहमान की बरकत है। नबी जहां गए बरकतें ही बरकतें आई। बचपन गुजर रहा है। खुद हलीमा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं कभी कभी मोहब्बत में आकर, फरते मोहब्बत में आकर दूसरी तरफ का दूध भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाना चाहती कि दूसरे का हिस्सा भी इन्हीं को पिला दूं। कहते रब्बे दुल जलाल की कसम, कभी मुंह नहीं लगाया। जिस जुबान से खुदा का कुरान सुनाना है, जिस जुबान से अल्लाह पाक की तौहीद बयान करनी है, उस हलक में दूसरे का हक अगर चला गया तो फिर बयान कैसे होगा। नबी के बचपन की तालीम है, दूसरों का हक ना खाओ, दूसरों का माल ना खाओ, किसी को लूटो मत, किसी को डजल और फरेब के साथ धोखा ना दो। आज हमारी जुबान पे है कि मियां जब तक कोई हेरा फेरी ना हो काम ही नहीं चलता। अच्छा, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी, आया तो मेरे लिए और रगड़ा चढ़ा दिया तेरा, फिर तुम जो कह रहे हो कि हेरा फेरी के बगैर तो काम ही नहीं चलता, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी तो काम खराब होगा। वो चलता क्यों नहीं, यूं को तेरा नहीं चलता। पहले तो हर मैदान में इतनी सफाई हुआ करती थी कि ताजिर भी, जिम्मेदार भी, मुलाजिम भी, अमीर भी, गरीब भी, हर आदमी सफाई चाहता था। सफाई से लो, सफाई से दो। अब तो छोटे बड़े, अमीर गरीब, हाकिम महकूम, तमाम के तमाम रगड़ा पट्टी में लगे हुए हैं। बस 34 बरस गुजर गए इस्लाम को कमेटियों के सुपुर्द करते करते कि तुम परख के देखो इस्लाम पतला है कि मोटा है। जो आता है इस्लाम को कमेटी के सुपुर्द करता है, अपने घर में नहीं आने देता। लगा चल कमेटी तुझे देखेगी, तू तकड़ा है कि माड़ा है, तू पतला है कि मोटा है, छोटा है कि नेड़ा है, कमेटी तुझे परख के देखेगी। नबी की सीरत का ये तकाजा नहीं। नबी ने बचपन में दूसरे के हक को मुंह नहीं लगाया। आज 70 साल का बूढ़ा होकर सफेद दाढ़ी है और फिर भी दूसरे का हक खाने से बात नहीं आता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस शिर्क की जड़ें पैदा होते ही उखेड़नी शुरू की थी, आज वो इबादत बना हुआ है। आज उसको हमने इबादत का रंग दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोद में लेती है, बड़ा प्यार करती है। कितनी खुश नसीब माई होगी जिसको हुजूर की रज़ाई मां बनने का शरफ हासिल हुआ। तू क्या जाने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, एक गुलाम है, दीवाना परवाना है, उसकी कई शादियां हैं, औरतें उसकी कहती हैं, कई बीवियां हैं, हर बीवी कहती है मैंने यमन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने फलस्तीन से इतर मंगा के देख लिया, मैंने मिस्र से इतर मंगा के देख लिया, जैसी खुशबू तेरे बदन से आती है वो इतर कहीं मिलता नहीं। अल्लाहु अकबर। सहाबी रो पड़ा और कहने लगा जहां से मुझे ये इतर मिला है वो दुकान खत्म हो गई।
میں بڑا سخت بیمار تھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا میرے بدن میں بڑا شدید درد ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیر دیا، اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی، جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا، عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دی، اتنا سرور آیا، اتنی لذت آئی، اتنا کیف آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا، کب وہی آئے گی، کب وہی آئے گی۔ حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب؟ ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا، وہ کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں، ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سارا مکہ گواہ ہے، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے، بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے، نہ کوئی ناراض ہو، اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائے، اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھا اور قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی، اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے
वो कौन सी बात थी जिस पर अपनों ने मारा, परायों ने मारा, दिन में मारा, रात को मारा, शाम मारा, और हालत ये हुई खुद शहंशाह कायनात ने दरख्तों के पत्ते चबा कर गुजारे फरमाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक वक्त में 8 दिन तक की हमें खाना दाना देखना भी नसीब नहीं हुआ। 8 दिन सरकार ने भी, सहाबा ने भी, सहाबियात ने भी दरख्तों के पत्ते चबाकर गुजारे फरमाए, और उन्होंने पत्ते चबाकर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तू मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ता, बीमारी में फंसा हुआ है, जलालत की, गुमराही की, और खुदा के नूर को तेरे दिल में ठिकाना नहीं मिलता, तेरे दिमाग में खुदा के नूर को जगह नहीं मिलती, अल्लाह के कुरान को जगह नहीं मिलती। बस नशे में फिरते हैं कई लोग, तो मैं चौधरी हूँ, मैं शेख हूँ, मैं फला अफसर हूँ, मैं फला जिम्मेदार हूँ, मेरी पीरी बड़ी चमकी हुई है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मौत ने आकर के तो बड़ों को सफाया कर दिया। जब मौत आती है वो सदर को नहीं देखती, वो गवर्नर को नहीं देखती, वो वजीर और सफीर को नहीं देखती, वो पीर और फकीर को नहीं देखती, वो तो यकदम आकर के झटका मारती है। अल्लाह अकबर। कोई पता नहीं चलता उसके आने से सेकंड पहले भी। अर्ज कर रहा था, ताइफ की मार देखो, मक्के के बाजारों की मार देखो, खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, हुजूर का लहू लुहान चेहरा फातिमा ज़हरा ने अपने हाथ से धोया, हुजूर का खून मुबारक बहा, लिबास तरबतर हो गया, सैयदा ज़ैनब लिपट गई, ओ लोगों मेरे अब्बा को ना मारो, बेटी के कपड़े भी खून आलूद हो गए। लेकर आई थी कुल्ली जो की तो मुंह से लहू आया। ऐसी सूरत में भी अल्लाह के कुरान को नहीं छोड़ा, अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 13 साल मामूली जिंदगी नहीं, ओ सरदार कायनात, ओ शहंशाह कायनात, ओ इमामुल अंबिया, ओ नबियों का नबी, ओ फरिश्तों का नबी, और मारने वाले मक्के के लोग मार मार करके हर अपने आप को फख्र महसूस करते हैं। एक दिन पहाड़ में तशरीफ फरमा है, अकेले तशरीफ फरमा है, अबू जहल सामने से आया और आके कहने लगा क्या सोच रहे हो? हुजूर ने कोई जवाब न दिया, पत्थर उठाया और सर मुबारक में दे मारा, लहू की धार दूर जाके पड़ी, फिर भी कुछ नहीं फरमाया, मुझे क्यों मारते हो? सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं बने थे, कि मेरे भतीजे को मारा है। अबू जहल की पेशानी जाकर जख्मी की, कमान मारी उसके माथे में, और तुमने क्या समझा? लवारी समझ रखा है, अकेला समझ रखा है, मैं भी जिंदा हूं, वो मेरा भतीजा है। कमान मारकर अबू जहल का सर फोड़ दिया और आके कहने लगा मेरे भतीजे खुश हो जा, तेरा बदला लेके आया हूं। हुजूर ने कोई जवाब न दिया। कहा तू सुना नहीं? गम ना करना, मैं तेरा चाचा जिंदा हूं, मैं बदला ले आया हूं। फरमाया चाचा जान अगर लोगों से मैंने बदले लिए, माफ करना कौन सिखाएगा? जब मारने वाला मुझे मार के चलता है, रब्बुल जलाल की कसम मैं तो उसको उसी वक्त माफ कर देता हूं। अगर मुझे खुश करना है, कलमा पढ़, अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर, मेरी रिसालत का इकरार कर। अगर मुझे राजी करना है, मैं किसी को मारने पे राजी नहीं। सहाबा किराम के पेट पे अगर पत्थर बंधे हुए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकम मुबारक पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं, वजन बराबर उठा करके ले जाते हैं।
آپ لیटे ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ اٹھ بیٹھے, پشت پہ نظر پڑی فاروق اعظم کی, دیکھ کے رونے لگے. بوریے کے نشانات پیٹھ میں موجود ہے, پشت میں موجود ہے. اور میرے آقا قیصر و کسریٰ کے شہنشاہ ایش کرتے ہیں, شہنشاہ کائنات کا یہ حال ہے. فرمایا فاروق گھبرانا, آخرت اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم آج گدوں میں ہی رہ لیے, زیبائش میں ہی رہ لیے, اسی میں پھنس کر کے رہ گئے. زیب و زینت ہو, بڑائی ہو, اونچی بلڈنگ ہو, اور ایک کام تو اس کا ہے جس کو خداوند کریم اونچا ایمان عطا فرماتے ہیں. آج جتنوں کو قبر میں رکھ کے آتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے تم ان کو باغ میں گلشن میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ جانے اور رب کی ذات جانے کیا بنتا ہے. باقی ہم نے یہ تو دیکھ لیا اچھی طرح سے, جب کوئی مر جاتا ہے کئی لیڈر آگے آ جاتے ہیں, خاندانی لیڈر, برادریوں کے لیڈر. او میاں کفن سنت کے مطابق دینا, او میاں غسل سنت کے مطابق دینا. چودھری صاحب, شیخ صاحب, مرزا صاحب, خان صاحب غسل سنت کے مطابق دے دیں گے, کفن سنت کے مطابق ہو جائے گا. مگر اس بات کا کیا علاج ہے؟ اس مرنے والے نے 60 برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی, فرضوں کی پرواہ نہ کی, واجبات کی پرواہ نہ کی, حرام و حلال کی تمیز نہ کی. خود ہی مسئلے بنا لیے, خود ہی بنا لے. اکھے جی مفت کی تو شراب بھی حلال ہے, مفت کی تو شراب بھی حلال ہے. پتہ نہیں کون سی کتابوں میں آتا ہے یہ مفت کی شراب بھی حلال ہے. ایک علم ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے, خود بخود ہی ہوئی, نہ کسی کے پاس پڑھنے جاؤ, نہ سیکھنے جاؤ, نہ بتانے جاؤ, نہ شاگردی کی ضرورت ہے, نہ کسی بات کی ضرورت ہے, وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. ورنہ علماء جو علمدار لوگ ہیں ان کی تو زندگی کا معقول حصہ لگتا ہے, تب جا کر کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے. اور کسی اللہ والے کی خدمت میں رہنے سے ہی عشق پیدا ہوتا ہے. یہ عشق نہیں نماز نہ روزہ لینا نہ دینا, دما دم مست قلندر, دما دم مست قلندر, یہ عشق نہیں ہے. اگر یہی عشق ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا, یہی عشق یوں بنتا ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی, زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی کہ چلو اپنے ٹلیے کھڑکاؤ, گھنگرو بجاؤ اور عشق کا اظہار کر لو. بلکہ عشق تو وہ تھا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو ایسا تعلق تھا, ٹکڑے تو ہو گئے, قیمہ تو بن گیا, مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. علماء اکرام نے صحیح معنوں میں عشق کا حق ادا کر کے دکھلایا. ان پر مصیبتیں آئیں, تکلیف آئی, کچھ بھی ہوا, لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے اللہ والے. شدائد آئے, علائم آئے, حوادثات نے پریشان سے پریشان کیا. مذاق پر مذاق بھی لوگ کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب قید و رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے. لکھنؤ کے کچھ لڑکوں نے مذاق کا پروگرام بنایا, مذاق کا پروگرام بنایا, اور جا کے کہنے لگے مولانا ایک جنازہ ہے, آپ ذرا چل کر جنازہ پڑھائیں. اور ایک لڑکے کو کفن پہنا کر کے یوں ہی لٹا دیا مذاق کے لیے کہ جب مولانا اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑے ہو کے کہنے اللہ اکبر, دل لگی ہوگی. مولانا چلے گئے. اس کی حرکت کرنے سے مولانا سمجھ گئے کہ یہ زندہ ہے, مرا ہوا نہیں ہے. فرمایا وارث کون ہے؟ کسی نے کہا میں ہوں. فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ کہ ہاں ہاں پڑھا دو. 3 دفعہ پوچھا, کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ اکبر, نیت باندھی. اب وہ جو مذاقیے تھے نا چھوکرے کرنے لگے, کھڑا ہو, اٹھ. جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر, پہلے شیشی کرتے تھے, پھر کہنے لگے او اٹھ تو صحیح. تیسری تکبیر ہو گئی, ایک نے زور سے کہا تجھے نیند آ گئی. جب تک 4 تکبیر ہو گئی سلام پھر گیا. مولانا نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا. اللہ اکبر اللہ. اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا. اللہ والوں کے ساتھ جس نے تمسخر اڑایا, جس نے مذاق
کیا جس نے ان کی توہین کی، جس نے ان کی بے عزتی کی، خداوند کریم دنیا ہی میں بعض مرتبہ انتقام لیتے ہیں۔ اللہ والوں کی کرامتوں کے ہم لوگ منکر تھوڑے ہی ہیں۔ ہم تو یہ بات نہیں مانتے کہ جی فلاں درویش جو ہے وہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے۔ آج کل بڑی ضرورت ہے یار، 2-4 درویش پیدا کرو، چینی بڑی مہنگی ہے، کچھ ہم بھی بنوا لیں گے یار 20-10 یوں کہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے، پھونک ماری اور ریت کی چینی بنا دی۔ اور چلو دوسری 10-12 روپے شیر ملتی ہے، 2-2.5 تو دے گا فقیر۔ ایسی ایسی چیزیں بڑی یاد رکھے کہ جی فلاں بزرگ تھے، انہوں نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا، لو اللہ والوں کا یہی ٹھیکہ رہ گیا بس، لڑکی کا لڑکا بنا دیا۔ لڑکے تھوڑے ہیں آگے کوئی نہ، ولی اسی لیے بنتا اور کوئی کام نہیں اس کو۔ ولی تو دینداری کر کے تو ولی بنتا ہے، نبی کی غلامی کے صدقے میں ولی بنتا ہے، نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ولی بنتا ہے، نبی کی سنت پہ مر مٹنے سے ولی بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایسے ایسے ولی، شاملی کا میدان ہے، حافظ ضامن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ مسکراتے پھرتے ہیں، مسکراتے پھرتے ہیں، انگریز سے مقابلہ ہے، گوروں سے لڑائی ہے۔ خدا کی قسم میں تو ایسے بزرگوں کا غلام ہوں جو مسلح پہ بھی مجاہد، مسلح پہ شبیداری کرتے تھے، گھوڑوں کی پیٹھ پہ چڑھ کر جہاد کرتے تھے، کافر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تلوار چلایا کرتے تھے۔ ان کا تو یہ کہنا تھا مسلح بیچ خنجر لے، مسلح بیچ خنجر لے، خبردار بن کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی۔ ٹکرا جا، تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہو جا۔ انگریز سے مقابلہ کیا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے گولیاں ماری، گولیاں چلائی۔ خدا کی قسم سپا سالاری کے فرائض آج امداد اللہ مہاجر مکی دے رہے ہیں۔ حضرت حافظ ضامن صاحب شہید ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، سارے ولی شاملی کے میدان میں انگریز کے مخالف، انگریز کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں۔ تم ایک کا تو نام لو کہ فلاں قوت کے مقابلے میں جہاد کیا۔ خدا کی قسم سیدہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمت نازل ہو، مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو۔ ساری عمر مرزائیوں کے خلاف جہاد میں گزار دی، ختم نبوت کے دشمنوں کے خلاف قاضی سانام شجابادی، حضرت مولانا محمد علی جلندری، چودھری افضل حق، ان تمام بزرگوں نے نبی کی نبوت کے لیے زندگی ختم کر دی۔ ہم تو ان اکابر کے غلام ہیں، ان ولیوں کو مانتے ہیں، ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو انگریز کے بھی دشمن تھے، جو ختم نبوت کے خلاف چلنے والوں کے بھی دشمن تھے، جو نبی کی نبوت کے چوروں کو پکڑتے تھے، اور جنہوں نے صحابہ کرام کی عصمت کے چوروں کو پکڑا اور ان کا مقابلہ کیا۔ اور جاؤ پوچھو دلی کی جامع مسجد کے زینے سے کہ مرزا مظہر کو گولی کہاں لگی تھی۔ یہ لوگ بہت بڑے میدان کے مالک تھے اور ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا تھا۔ شاملی کے میدان میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگ گئی، پیشانی میں انگریز نے گولی ماری۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ اب تو کوئی گولی مارے گا تو نوٹ کی مارے گا، کوئی گولی مارے گا تو حلوے کی مارے گا، کوئی گولی مارے گا تو کسی اور چیز۔ ارے انگریز نے گولی ماری نانوتوی کی پیشانی میں، خون کی دھار دور جا کے پڑی، نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت گنگوہی نے دیکھا، پوچھا مولانا کیا بات ہے؟ کہا حضرت گولی دماغ میں ٹھہر گئی، نظر جواب دے گئی، ہائے ہائے خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھ، میری تیری لکھی ہوئی نہیں، ہندوستان والوں سے جا کے پوچھو، دلی والوں سے پوچھو، مظفر نگر والوں سے جا کے پوچھو، میرٹھ اور آگرے کے لوگوں سے جا کے پوچھو، اس زمانے کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور ہاتھ پھیرا اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا۔ خدا کی قسم فرماتے ہیں ایسا زخم ملا گویا نشان بھی باقی نہ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ دیوبند، نعرہ دیوبند، قاری محمد حنیف۔ یہ
हाजी साहब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करने के लिए पंजलासा एक जगह है जिला अंबाले में, उस गांव में हाजी साहब थे। अंग्रेज ने घेरा डाल लिया चारों तरफ से। जिस मकान में छुपा रखा था मुरीद ने, उस मकान का अंग्रेज को पता लग गया। जब उस मकान का दरवाजा खोला तो एक राव साहब थे, रोने लगे, इलाही मैं जो कर सकता था वो मैंने किया, अल्लाह वाला पकड़ा गया। अंग्रेज ने दरवाजा खोला, अफसर ने अंदर जाके देखा, इत्तला देने वालों को डंडे मारे कि तुमने गलत खबर दी, यहां है ही नहीं। सारा मकान देख के आया। जब वो चला गया और राव साहब अंदर गए, जाके देखा हाजी साहब मसल्ले पे बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। पूछा हजरत यहाँ तो अफसर आया था। फरमाया पता नहीं, मैं तो तिलावत कर रहा हूं, मुझे कोई खबर नहीं। और लोग भी ऐसे वफादार थे। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानी रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अंग्रेज ने गांव का चारों तरफ से घेरा दे लिया। उन्होंने कूड़ा रखने के लिए जंगल में एक ठिकाना बना रखा था, भूसा, उसमें बिठा दिया। तोप मार मार कर सारे गांव का नाश कर दिया, खत्म कर दिया। लोगों को मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, सबने मार खा ली। मगर मौलाना का पता किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बतलाया। आज जाके देखो, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी और मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दोनों वहां पे सोए हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है और आपके खसाइल और जो शमाइल हैं, आपके जो आदात और अखलाक हैं, वो कुरान शाहिद है, हदीस मौजूद है, नबी का किरदार मौजूद है। और नबी का किरदार देख कि खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाते हैं, खुद नंगा रहकर दूसरों को पहनाते हैं। हुजूर तशरीफ फरमा है, सब कह दो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लड़का के अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरी अम्मा के पास कुर्ता नहीं। हुजूर ने फरमा दिया इस वक्त मेरे पास भी नहीं। वो फिर आके अर्ज करने लगा, ओ मेरे आका ये कुर्ता जो आपने जेब तन फरमाया हुआ यही मांग रही है। कौन है दुनिया में जो खुद नंगा होकर किसी को उतार के देगा? हदीस की किताबों में मौजूद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्ता उतार कर तय करके बच्चे के हवाले कर दिया। खुद नंगे हो बैठे, कुरान वला तजाल यदका मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतकूद मलूमन महसूरा। और मेरे नबी मैंने कब कहा है इतना दो के नंगे हो बैठो? जवाब दिया मेरे परवरदिगार जब रहमत की चादर उड़ा के भेजा है, अब जवाब कैसे दूं? रहमत वाली चादर तो खुद उड़ा के भेजा है। तेरे नबी ने कुर्ते उतार कर गरीबों को दिए, तेरे नबी ने अपने पेट पे पत्थर बांधे दूसरों को खाने खिलाए, तेरे नबी ने सर्दी में गर्मी में तकलीफ उठाई दूसरों को आराम पहुंचाया। और नबी के किसी सुन्नत पे तो मैं और आप अमल करना सीख लें। सहाबा किराम की जान को वो बनी जो आज उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। किसकी जरूरत है, किसकी मजाल है कि आज सहाबा किराम की रीस करें? निगाह नबूवत ने उनको ऐसा रंग दिया था, और खुदा की कसम सहाबा वो कमाल के लोग थे। हुजूर उस्ताद थे, सहाबा शागिर्द थे। हुजूर इमाम थे, सहाबा मुक्तदी थे। हुजूर पीर थे, सहाबा मुरीद थे। हुजूर जर्नैल थे, सहाबा सिपाही थे। हुजूर वजीर थे, सहाबा हुजूर सदर थे मदीने की रियासत के। मेरे आका के अबू बकर फारूक आजम वजीर थे। क्या कहना है इन लोगों का जिनको इमामुल अंबिया से ऐसी बड़ी निस्बत कायम हो गई? आज मुसलमान सिर्फ जलसे करता है, सिर्फ इधर उधर की कहने सुनने वाली बात करता है। अमली मैदान में आओ, वरना तुम्हें मालूम है खुदावंद करीम जब सजा देने पे आते हैं फिर ऐसा पकड़ते हैं छुड़ाने वाली कोई ताकत नहीं।
जाओ समरकंद बुखारी की गलियों से जाके पूछो, जहां पर इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने एक एक वक्त में 2.5 लाख लोगों को नबी की हदीस पढ़ाई। आज इमाम बुखारी की वो मस्जिद शराब खाना बना हुआ है। लेकिन महबूब जहां रहता हो उसकी हर चीज से प्यार होता है। ये मिसाल देनी तो नहीं चाहिए, वैसे समझाने के लिए कहता हूं। मजनू को एक ऊंट वाला आदमी मिल गया, उसने मजनू ने पूछा कि तू कहां चला है? तो मशहूर तो था ही, लोग जानते थे कि ये मजनू ने कहा लैला के शहर चलाऊं कि मेरा सलाम कहियो बहुत बहुत, कि अच्छी बात। आधा मील वो ऊंट वाला चला, फिर दौड़ के भाग के उसे रला, कहने लगा मेरा पैगाम याद है? कि हाँ याद है, कि जोर जोर से सलाम कहना। आधा मील 1 मील फिर चला वो ऊंट वाला, फिर दौड़ के मिल गया, हत्ता के उस शहर में ही पहुंच गया जहां उसने जाना था। ऊंट वाला कहने लगा रे मेरा सर खाते खाते तूने ये वक्त कर दिया, तू खुद ही जाके सलाम कह ले, अब तो शहर वही आ गया, मैं क्या कहूंगा। तो जब शहर के उस इलाके में गया जहां लैला रहती थी, तो गली से कुत्ता निकला। मजनू ने बैठ के कुत्ते के पांव चूमने शुरू कर दिए। लोग कहने लगे पागल है, गधा है, दीवाना है। मौलाना रूम फरमाते हैं, कहने लगा पाए सगबो सीधा मजनू खलकश गुफ्ता ईंचे बहुत, पाए सगबो सीधा मजनू खलकश गुफ्ता ईंचे बहुत, गुफ्त मजनू गाहे गाहे कुए लैला रफ्ता बहुत। लोगों ने कहा पागल, कुत्ते के पांव चूम रहा है, तेरी अकल मारी गई। मजनू कहने लगा पहले अपनी आंखों का तो इलाज करो, तुम्हें कुत्ता तो नजर आता है, ये नजर नहीं आता, ये आया किसकी गली से है, निकला किसकी गली में से है। जब दिल में कोई बात समा जाए फिर यही हाल बना करता है। जंगल में बैठा हुआ मजनू उंगली से लकीरें निकाल रहा था, कुछ लिख रहा था और देख रहा था। किसी ने पूछ लिया क्या कर रहा है यहाँ जंगल में बैठा हुआ? कहने लगा गुफ्तु नक्शे नामे लैला मीरा कम, गुफ्तु नक्शे नामे लैला मीरा कम, खातिरे खुदरा तसल्ली में देहम। कहने लगा लैला का नाम लिख लिख कर देखता हूँ, तसल्ली देता हूँ अपने दिल को। अर्ज करने का मकसद ये कि जब दिल में किसी की बात समा जाए फिर उसकी शक्ल से, फिर उसके पैर की खाक से, हर चीज से मोहब्बत हो जाती है। तो मुसलमान जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह पाक ने जिस नबी की मोहब्बत दिलों में डाली है उसकी हर चीज से फिर प्यार होना चाहिए। अब जो जमात नबी के साथ सारी जिंदगी रही हो, आखिरी वक्त तक जिस जमात ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया हो, वो जमात कितनी मुमताज होगी, वो कितनी शान वाली जमात होगी कि मामूली लोग तो नहीं है। और इनकी बड़ी खुसूसियात हैं। मसलन एक काफिला चल रहा है और वो काफिला और वो लश्कर भी कितना खुशकिस्मत होगा जिसमें खुद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। पानी खत्म हो गया, गर्मी थी, शिद्दत की बड़ी तकलीफ हुई लोगों को भी जानवरों को भी। तो सहाबा इकराम ने मशवरा किया और इकट्ठे होकर के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में आए कि जी पानी नहीं है, जानवरों को बड़ी तकलीफ है और आदमियों को बड़ी प्यास है, बड़ी तकलीफ है, आप अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं। जनाब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। आवाज आई मेरे महबूब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी पानी मांगा था, मैंने उनको पानी दिया। इस तरीके से कुरान कहता इदरिब बिअसाकल हजर, लकड़ी पत्थर में मारो। उन्होंने पत्थर में आसा मारा, हमने फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, हमने 12 चश्मे जारी कर दिए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी। ओ मेरे नबी, आज मैं अगर आपसे भी लकड़ी लगवाऊं, इसी तरह से आपको भी लगकर पत्थर में मारनी पड़े, फिर कलीम में और हबीब में क्या फर्क होगा? वो कलीमुल्लाह है, आप हबीबुल्लाह हैं। आपको लकड़ी मारने की जरूरत नहीं। ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो यतीम के सर पे फिरती हैं, ये प्यारी प्यारी उंगलियां जो हर सहाबी के साथ मुसाफा होने में मिलती हैं, गरीबों के लिए दुआ के लिए उठती हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही प्यारी प्यारी उंगलियां एक पानी के बर्तन में आप रख दें, मुझे अपनी किबरियाई की कसम सारे काफिले को इन उंगलियों से निकला हुआ पानी पिला दूंगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन में उंगलियां रख दी, सारे जानवरों ने पानी पी लिया, सारे सहाबा किराम ने पानी पी लिया।
اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا، لیکن طے کو آپ نہیں پہنچے، اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا، میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکوں، نہیں سمجھے؟ ارے پانی اور چیز ہے، دنیا سوڈے پیتی ہے، شربت پیتی ہے، جوس پیتے ہیں، طرح طرح کی چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، طرح طرح کے ملکوں کا پانی پیتے ہیں، سب جگہ ہر چیز پی ہوگی، ہزاروں مشروبات پیے ہوں گے، ہزاروں شربت پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے سکیش پیے ہوں گے، پر خدا کی قسم ابو بکر اور بلال اس جماعت کے جوان ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا۔ یہ سعادت ہر ایک کو کیسے مل سکتی ہے؟ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ خداوند عالم نے ان کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھو، روزوں کو بھی ایک طرف رکھو، جہاد کو ایک طرف رکھو، ان کی فاقہ اور ان کا پیاسا مرنا اللہ کے راہ میں، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو۔ یہ بات ان کی کوئی کمی ہے کہ آنکھ بلال کی ہو اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں، ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں خزانے میں ایک چیز محفوظ ہے، 150 سال سے، 150-200 سال سے ایک چیز موجود ہے، سال بھر میں کبھی خاص موقع پر اس کا دیدار کرایا جاتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے۔ یہ میں صفائی نہیں دے رہا، کئی لوگ کہتے ہوں گے جی دیوبندیوں کی صفائی دیتا ہے، بلکہ میں اپنا عقیدہ اور اپنے بزرگوں کا پروگرام بتاتا ہوں کہ ایسے تھے لوگ۔ دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں ایک رومال ہے، وہ رومال وہ ہے جس رومال میں تقریباً 200 برس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ پہنا ہوا جبہ مبارک لپٹا رہا، یعنی یہ رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ نہیں، آپ ان کے ہاتھ نے، آپ کے چہرے انور نے یا آپ کے بدن مبارک کے کسی حصے نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا، اور نہ کوئی غلط بیانی ہوئی، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس رومال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو تھا وہ 200 برس تک لپٹا رہا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے، اور اس رومال کی سارے اللہ والے زیارت کرتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو لگا ہے، خود آپ کے جسم کو بھی نہیں، آپ کے کپڑے کو لگا ہے۔ جو لوگ حضور کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کی بھی عزت کرتے ہو، ان کے اندر حضور کی محبت کتنی ہوگی؟ وہ سونے کی ڈبیا میں موجود ہے، اور کبھی کبھی اس کا خاص موقع پر اہتمام کے ساتھ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ نام پتہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سونے کی ڈبیا کے اندر اور ڈبیا اور پھر اس میں بڑا کچھ عطر وغیرہ اس میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ایک بال مبارک میں سے 2-3 شاخیں اور نکلی ہوئی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے نالین مبارک کی بھی عزت کرتے ہوں، ان کے خود اپنے دلوں میں کتنی محبت اور عظمت ہوگی۔ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جامع ترمذی، عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نقشہ موجود ہے۔ تمہارے دل میں تو کبھی یہ محبت بھی نہ اٹھی کہ کم سے کم ہم کبھی کتابوں میں حالات میں سنے تو صحیح، آپ کی شکل مبارک کس طرح کی تھی، رنگ مبارک کیسا تھا، انگلیاں مبارک کیسی تھی، چہرہ انور کیسا تھا، کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ تم عادی بن گئے دوڑے سننے کے، غلط باتیں سننے کے، اصل بات رہی گئی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جامع ترمذی کتاب جو ہے حدیث پاک کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے، آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے۔ اب وہ ہے اس زمانے کی بالکل سادہ چپل ہے، پہاڑی قسم کی۔ تو میرے بزرگوں کا اور میرے اکابر کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھ لے، توجہ کرنا، اور دل میں یہ خیال لائے ہیں یہ بھی کوئی جتی ہے، باٹا والے اتنی اچھی بناتے ہیں، سروس والوں کی اتنی چپلیں اچھی ہیں، فلانے ملک کی اتنی اچھی ہیں، امریکہ میں یوں بنتی ہیں، ہمارے یہاں کمپنیاں یوں بناتی ہے، یہ تو کوئی خاص چپل نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے دل میں اتنی سی بات آئی ایمان چلا گیا،
ایمان نہیں رہے گا اس لیے کہ اس ذات کی نالین مبارک کی عزت بھی فرض ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کس قدر عظمت ہے، کس قدر محبت ہے اور کس قدر تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان لوگوں کو. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینے پاک سے مرید کھجوریں لا کے دے دیتے تو آپ مریدین کو کھجوریں تقسیم فرماتے اور فرماتے گٹھلیاں مجھے واپس کر دو، کھجوریں کھا کر گٹھلیاں واپس دے دو. حضرت کیا کرتے؟ ان گٹھلیوں کو اکٹھا کر کے ہاون دستے میں کوٹ کر صفوف بنا کر رکھ لیتے اور رمضان شریف میں جس پانی سے روزہ افطار کرتے وہ گٹھلیوں والا صفوف اس میں ملا کر پیتے کہ یہ میرے آقا کے شہر کی گٹھلیاں ہیں. کتنی بڑی عزت ہے. اس زمانے میں بجلیاں نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے. 24 گھنٹے فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، صلات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے. تو زیتون تیل جلتا تھا، کسی مرید نے حضرت کو لا کے وہ چراغ کا بچا ہوا تیل، ایک تو زیتون ویسے بکبکا ہوتا ہے، زیتون کا تیل کوئی ذائقے دار نہیں ہوتا، ویسے ہی بکبکا، اور پھر اس چراغ کا بچا ہوا جو جل چکا ہو اور بھی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے. لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے لا کے دیا تو حضرت نے وہ بچا ہوا چراغ کا تیل کھڑے ہو کے پیا. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے یہ اس چراغ کا بچا ہوا تیل ہے جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جل رہا تھا. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے پاک سے رومال لا کے دیا، آپ اس کو چومنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے. تو کسی نے کہا حضرت کیا چوم رہے ہو؟ یہ تو اٹلی کا بنا ہوا رومال ہے، مدینے میں رومال تھوڑے ہی بنتے ہیں، یہ تو اٹلی کا فلاں ملک کا بنا ہوا، جرمن کا بنا ہوا رومال ہے، آپ چوم رہے ہیں اس کو؟ یہ مدینے میں تھوڑی فیکٹری کوئی رومالوں کی کارخانہ ہے. فرمایا نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے بنایا جرمن والوں نے ہے، بنا اٹلی میں ہے، لیکن یہ بات تو دیکھ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا اس کو لگی ہے، مدینہ منورہ کی اس کو ہوا لگ گئی ہے، اس لیے میں محبت میں چوم رہا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں پیار ہوتا ہے تو پیار کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، محبت کبھی نہیں چھپی رہا کرتی. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینے پاک پہنچے کئی میل ادھر کو جوتا اتار دیا، رات کا وقت تھا، پیر زخمی ہو رہے ہیں، سواری خالی چل رہی ہے. کسی نے عرض کیا حضرت سواری پہ سوار ہو جاؤ، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں. فرمایا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے، سواری پہ چڑھ کر داخل ہوتے ہوئے مدینے پاک میں شرم آتی ہے، مدینے جیسے شہر میں سواری پہ چڑھ کر داخل ہوں. چنانچہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے جوتا نہیں استعمال کیا، جوتا نہیں پہنا مدینے پاک میں رہتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے. تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پتھریلا علاقہ ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں. فرمایا بھائی ڈر لگتا ہے کہیں میرا جوتے والا پیر اس جگہ پر نہ پڑ جائے جہاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگا. اتنی عظمت، اتنا پیار، اتنا ادب. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینے پاک میں گزاری، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 میل کے اندر اندر امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا. مدینہ شہر میں امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا. فرماتے تھے میرے آقا کا شہر ہے مجھے شرم آتی ہے. اس کا نام عظمت ہے، اس کا نام محبت ہے. 2 غزلیں گا لینا یا 2-4 شعر پڑھ لینا اور نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ درود شریف کا ورد کرنا اور نہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا، یہ محبت کا معیار تمہیں بتایا کس نے ہے؟ تمہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا یا نہیں کرنے والا؟ کیسے محبت کا معیار اپنا سکتے ہیں وہ لوگ، چرس پینے والے، فیم کھانے والے، بھنگ پینے والے، کتوں سے ہر وقت کھیلنے والے، وہ کبھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو ہی نہیں سکتے. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صحابہ صفہ کے چبوترے تک جاتے ہیں، سلام کے لیے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے چبوترے کے قریب سے رو کر واپس آ جاتے ہیں. شاگردوں نے پوچھا حضرت آگے کیوں نہیں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا بھائی گھبراہٹ ہوتی ہے، شہنشاہ کا دربار ہے،
شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آگے جاتے ہوئے، شرم آتی ہے۔ کئی دنوں کے بعد ماجہ شریف تک گئے، جالیوں کے قریب تک گئے اور وہاں جا کر کے سلام عرض کیا تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہنستے ہوئے واپس تشریف لائے۔ کسی نے پوچھ لیا اللہ والے کئی دنوں سے تو دیکھا روتے ہوئے واپس آیا کرتے تھے، آج مسکراتے ہوئے آئے ہو؟ فرمایا الحمدللہ کام بن گیا، کام بن گیا۔ اس کسی نے پوچھ لیا کیا کام بن گیا؟ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا، بھر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستو آپ نے قاری صاحب کا بیان سنا، بیان بہت ہی پیارا اور زبردست تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور سے کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔